السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 اور پارہ نمبر ہے 7، آیہ نمبر 92 تک لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج آیہ نمبر 93 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم جھوٹا کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ او قال اوحی الی، یا اس نے یہ کہا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ولم یوحى الیہ شیء، اس کی طرف کوئی بھی وحی نہیں ہوتی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ شخص بھی ظالم ہے جس نے کہا ابھی تھوڑی دیر بعد میرے پاس بھی ایسی چیز نازل ہوگی یا اس چیز کی وحی آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی وحی یا اس طرح کا قرآن مجھ پر بھی نازل ہوگا۔ یہاں تک جو ہے اس آیت 93 میں سورہ الانعام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ظالموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے 3 بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے اوپر ذمہ دے دیتے ہیں، خود کوئی چیز بناتے ہیں، خود کوئی چیز تراشتے ہیں اور اس کا ذمہ اللہ پر لگا دیتے ہیں۔ ومن ازلم ممن افترى اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا جھوٹا کون ہے جو خود بہتان بناتا ہے، خود سے کوئی چیز زیوم کرتا ہے، گھڑتا ہے اور اس کا ذمہ کس پر لگاتا ہے؟ اللہ پر۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شرک اور بدعات کے مختلف قسم کی اقسام کو ایجاد کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو شریعت کا لبادہ پہنا دیتے ہیں۔ رسوم، بدعات، ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہیں، پھر اس کو مقدس جو مذہبی تقدس ہوتا ہے اس کا خول چڑھا دیتے ہیں، اللہ کی بات کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ظالم ہیں۔ دوسرے لوگ جو بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، دوسری جو قسم ظلم کی ہے وہ یہ ہے او قال اوحی الی، یا کوئی شخص یہ کہے کہ میری طرف بھی اللہ نے وحی کی ہے، یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے اس طرح مجھ پر بھی وحی ہوئی ہے، یعنی یہ وہ جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا وہ کریں گے قیامت تک، حالانکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھ چکے ہیں جیسے مسلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، سجا بن حارث ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی نیولی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور ایسے بہت سے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد 30 کے قریب ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مسلم میں کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 3، ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، تیسرے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کریں گے ہم پر بھی قرآن جیسی جو چیز ہے جو نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
وہ ہم پر بھی نازل ہوتی ہے اور وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کفار مکہ نے کہا تھا۔ کفار مکہ سورہ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 31 ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی کوئی صورت یا کوئی آیات یا قرآن بنا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود پوری اجتماعی کوشش اور اپنی صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے وہ اس کو نہ کر سکے۔ آیت 93 میں ابھی ہم نے جو پڑھا وہ ظلم کی ان اقسام کو بیان کیا گیا ہے جو کفار مکہ اور قیامت تک آنے والے کچھ بدبخت قسم کے لوگ دعویٰ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اللَّهِ كَذِبًا، ایسے لوگوں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتے جو اللہ پر بہتان بازی کرتے ہیں۔ او قال اوحی الی، یا جو کہتے ہیں مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے، یا پھر جو کہتے ہیں ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا جو وہ کہتے ہیں ہم پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ الو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، ایسے لوگوں پر جب موت نازل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون العذاب الہونی، آج تم لوگوں کو بہت ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ پر وہ باتیں کہتے تھے جو تمہارے لائق نہیں تھی۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات کو ماننے کی بجائے اس پر تکبر کرتے تھے۔ یعنی جب ان کی روحیں قبض کی جائیں گی تو اس وقت نہایت شدت اور سختی کے ساتھ کی جائیں گی، اور اس وقت ان کی ساری شیخیاں اور وہ نبی بننے کے دعوے اور اس قسم کے بڑے بڑے دعوے کرنے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ہمارے پاس جئتمونا فرادا، اکیلے اکیلے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، اسی طرح جس طرح تم ماں کے پیٹ سے پہلی بار اس دنیا میں اکیلے اکیلے آئے تھے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ، اور پھر اس دن سب وہ پیچھے چھوڑاؤ گے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیچھے چھوڑاؤ گے جو اپنے ارد گرد تم لوگوں نے جمع کر رکھا تھا۔ وہ دولت کی صورت میں تھا، وہ تمہاری پاور کی صورت میں تھا، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، وہ سب اپنے پیچھے چھوڑاؤ گے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور اس دن ہم تمہارے ساتھ تمہارا کوئی سفارشی دیکھیں گے نہیں، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کا تمہیں خیال تھا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، یعنی تمہارا معاملہ سیدھا کر سکتے ہیں۔ لَقَدْ تحقیق تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اس دن تمام رابطے کٹ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم وہ ساری باتیں بھول جاؤ گے جس کا اس دنیا میں تم دعویٰ کرتے تھے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا ہے؟ مرنے کے بعد انسان بالکل لاچار اور بے بس ہو جائے گا۔ وہ جو اوپر ہم نے 3 اقسام ظلم کی پڑھی ہیں، اس میں سب سے بڑا قسم کیا ہوگی؟ ان ظلموں سے بھی زیادہ بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے اور اسے اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھیں گے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ سمجھیں گے یہ ہمارے معبود، بت، اولیاء یا بزرگ جو کچھ بھی جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنائیں گے، وہ اس دن ان کی سفارش کریں گے۔ جیسے دنیا میں لوگوں نے لائر ہائر کیے ہوتے، جب بھی وہ مشکل آتی وہ ان کو اس سے بچا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے اس گھیرے سے بچا پائیں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ اس دن جب موت کی سختی آئے گی، موت کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اس پیشی کے وقت اس کی مال و دولت، اس کے رشتہ دار، اس کے بزرگ، کوئی بھی اس وقت اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ تنہا قبر میں بھی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اور
جب انسان پیدائش کے بعد دنیا میں آتا ہے تو اس کے تعلقات بنتے ہیں، لیکن موت کے ساتھ وہ سب رشتے اور تعلقات کٹ جاتے ہیں۔ اب اس کا آخری جو انجام ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور اللہ کے کہہ رہے اس وقت سب رابطے تعلقات، اس کی پاور ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ سب کس لیے تھے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا تھا، اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ سب اس کو اس دن اللہ کی کرب سے، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، لیکن کوئی اس کو بچا نہیں پائے گا۔ آیت 95 ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب، اللہ ہی دانے کو پھاڑتا ہے۔ ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اور انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ الانعام ہے جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اور مرنے کی بعد کی زندگی کو بتایا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بھی نباتات دنیا میں آئیں، چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ان کی حوالہ دے کے ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ ہی ہے جو دانے کو ونوا اور گٹلی کو پھاڑ دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اور اللہ ہی زندہ کو مردہ کرتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ میرا رب ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم لوگ کس طرف بہکے جا رہے ہو۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ خالق اور مالک اور قادر مطلق ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جو ہر قسم کے گلوں کے دانوں کو، بیجوں کو، پھلوں کی گٹلیوں کو پھاڑنے پر قادر ہے۔ زمین کے اندر ایک دانہ یا گٹلی بوئی جاتی ہے، وہ پھٹ کر دو حصوں میں ہوتی ہے، ایک حصہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور دوسرا حصہ باہر کی طرف شاخ کی صورت میں نکلتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر اس پر پھل پھول نکلتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، لیکن مختلف قسم کے پھل، شکلیں، پھول، خوشبو اور ذائقے ہیں۔ یہ سب کمال کی باتیں قدرت کی کاریگری کون کر سکتا ہے؟ ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب ہے۔ جن شریکوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا وہ سب کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ پوچھ رہی ہے اب تم کہاں بہکتے پھر رہے ہو، تم لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہو، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ فالق الاصباح، اللہ صرف نباتات نہیں پیدا کرتا، وہ اللہ زمین آسمان کے نظام شمسی پر بھی قادر ہے۔ فالق الاصباح، وہ اللہ وہ رب ہے جو صبح کی روشنی کو نکالتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور وہ میرا رب وہ ہے جو رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اس نے چاند اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے ساتھ چلایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز علیم، یہ سب اس زبردست قوت والے اور سب جاننے والے رب کے اندازے ہیں۔ فالق الاصباح، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کی گردش رکھی ہے۔ دن کو روشنی دی تاکہ تم کام کاج کر سکو، اور رات میں چونکہ روشنی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرام کے لیے اندھیرا کر رکھا ہے۔ پھر اس چاند اور یہ جو سورج ہے، اس کے جو گردش ہے، اس کے قواعد اور ضوابط بنائے ہیں۔ یہ سب دنوں، مہینوں اور سالوں کو مرتب کون کر رہا ہے؟ میرا رب۔ اس کے علاوہ یہ نظام کوئی چلا سکتا نہیں۔ اگر ایک جیسا سیزن رہے، ایک جیسے دن رہیں، ایک جیسی راتیں رہیں، مونوٹنس ہو جائے گی زندگی میں، مزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رب ہے، کبھی دن بڑے، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی سورج تیز، کبھی سورج کم، یہ سب اس رب کی کاریگری ہے تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچان سکے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ، جس نے یہ ستارے پیدا کیے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس ستاروں کا مقصد ہرگز تقدیر بتانا نہیں۔ میرا رب 97 آیات سورہ الانعام میں فرما رہے ہیں، یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ خشکی اور تری، سمندری سفر میں اور خشکی کے سفر میں تمہیں روشنی مل سکے، تاکہ تم تاریک راتوں میں جب چاند غائب ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ روشنی معلوم کر کے
اپنے سفر کو جاری رکھ سکو۔ کس سمت کو جانا ہے، یہ سب فوائد کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے ہیں، اور تم اپنے رب کو پہچانو۔ الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی الظلمات البر والبحر۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری کے اندر کی جو تاریکیاں ہوتی ہیں اس میں راستہ معلوم کر سکو۔ لقد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس طرح کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی تاکہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ایک جان آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا۔ سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح کو پھونکا، اس روح کے ذریعے انسان میں عقل، تمیز، اختیار اور ارادہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے انسان جانداروں اور جانوروں میں ممتاز ہو گیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے اندر یہ کوالٹیز نہیں رکھی اور اسی کو نہیں رکھا، اس آدم سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ جاری کر دیا اور بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ مستقر و مستودع، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے ایک رہنے کی جگہ اور ایک سونپنے کی جگہ پیدا کیا۔ مستقر کہتے ہیں وہ زندگی جو ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک ملنی ہے، ہم نے ٹھکانہ کرنا اس دنیا میں۔ اور مستودع کہتے ہیں سپردگی کا مقام، یعنی مرنے کے بعد جہاں ہمیں سپرد کیا جائے گا، قبر، قیامت قائم ہونے تک۔ یہ سب کس کو معلوم ہے؟ ہماری زندگی کا اور مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے کا میرے رب کو۔ یہ رب نے ہی اندازے مقرر کیے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ اللہ کہتے ہیں یہ نشانیاں ہم اس لیے لوگوں کو کھول کھول کر بتاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اور میرا رب تو وہ ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور پھر ایک قسم کے پانی سے ہر طرح کی نباتات ہو گئی۔ پانی ایک، زمین ایک، لیکن اس میں نباتات، پھل پھول، درخت، ان کی اقسام مختلف ہے۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر اللہ تعالیٰ نے نکالا، مِنْهُ خِضَرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے سرسبز کھیت اگائے۔ وہ کھیت صرف سرسبز نہیں ہیں، مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اللہ تعالیٰ نے دانوں کے گوشے بھر دیے ہیں، اور ایسے دانوں کے گوشے، بالیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا ہے، بھرپور کھیتی۔ یہ سب کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ وَمِن نَخِیلِ، اور اس طرح اللہ نے کھجورے بھی پیدا کیا، مِن طَلْعِہَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اس کے شروع میں شگوفے لگے، اس پر چھوٹے چھوٹے بھور لگا، اور اس کے ساتھ قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، نازک سا بھور تھا جو کہ ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر گرتا تھا کبھی ادھر، لیکن اس رب نے اس میں بوجھ ڈالا۔ قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اتنا بھاری پھل آیا کہ وہ درخت کی ٹہنیاں جھک گئی۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اللہ نے اسی طرح سے انگور کے باغات پیدا کیے، وَالزَّیتُون، اور اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت پیدا کیے، وَالرُّمَّان، اور انار کے درخت پیدا کیا، متشابہاً وغیر متشابہاً، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پھلوں کا قرآن میں بہت ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ مکہ کے لوگ، عرب کے جو لوگ تھے، وہ اس پھلوں سے اور اس قسم کی کھیتی سے فیملیئر تھے، ان کے ہاں یہی کھیتیاں آتی تھیں۔ اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ترتیب قرآن میں رکھی ہے، پہلے نخیل کھجور، پھر اناب، پھر زیتون، پھر رومان، ان کے جو سیزنز آتے ہیں، ان کے جو کھیتی باڑی کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی اسی انداز سے ہے۔ پہلے کھجور کا پھل جو فصل تیار ہوتی ہے، پھر اناب انگور کی، اس کے ساتھ زیتون، اور پھر رومان۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو بتایا کہ یہ سب پیدا کرنے والا رب ہے، ان کی دیوی دیوتا نہیں ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اللہ کے کہہ رہے جب ان کا پھل آئے، پھر پھلنے کا ٹائم آئے، تو اس وقت ذرا تم غور کر کے دیکھنا
اس سب کے اندر، درختوں کے اندر اس بیج کے ذریعے پودا کیسے نکلا، پھر وہ درخت کیسے بنا، پھر اس درخت پر پتے آئے، پتوں کے ساتھ پھول آئے، پھول کے ساتھ پھل بننا شروع ہو گیا اور پھل کے اندر رس آیا۔ ایک ہی درخت کو لگے ہوئے پھل کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ میٹھے ہیں اور کچھ کم میٹھے ہیں، اور ایک ہی قسم کے پھل مختلف ان کی ٹائپس ہیں، مختلف ان کی شکلیں ہیں، مختلف ان کے رنگ ہیں۔ مثال کے طور پر صرف ایک کھجور کو لے لو، ایک کھجور کی کتنی زیادہ اقسام ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے سائز مختلف ہیں۔ یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ سب چیزیں اگر ہم غور سے دیکھیں اپنے ارد گرد ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اکثر مختلف قسم کے پودے لگے ہوتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پھول آتے ہیں ایک دفعہ، لیکن مزے کی بات ہے سارے پھول پھل نہیں بنتے ہیں، اور جب وہ پھل بننا شروع ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں وہ درخت ہم نے لگایا تھا، لیکن کچھ پھول پہلے نکلتے ہیں، کچھ بعد میں، کچھ جلدی پھل پکتا ہے، کچھ دیر میں پھل پکتا ہے، اور کچھ پھل زیادہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، کچھ کم ہوتا ہے، کچھ تھوڑا کھٹا رہ جاتا ہے، کچھ میٹھا رہ جاتا ہے۔ یہ سب کرنے والا میرا رب ہے، اور اسی کو پتہ تھا اس درخت پر کتنے پھول لگنے تھے، کتنے پھل آنے تھے، کس میں ترشی اور کس میں مٹھاس تھی۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہہ رہے انظروا الی ثمرہ، ذرا ان پھلوں کو دیکھا کرو جب وہ پھل پک رہے ہوں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے اس میں کیا ہے؟ سبق سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں اس میں اپنے رب کی پہچان کروائے، ہم اپنے رب کے قریب جائیں، اس دنیا میں بھی ہم اپنے رب والے ہو جائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہے یا عبدی، اور ہمارا آخرت کا انجام بھی اچھا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔